اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جنگ میں مجاہد کے سیدھے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور الٹے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار سے وہ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اور ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے حملے کو اس سے روکتا ہے۔ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی صورت میں ہمیں ڈھال عطا فرمائی ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، روزہ کن چیزوں سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے اور غیبت سے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جو شخص بھی بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں میلوں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی بات اس کے متعلق کرنا جو اس کی موجودگی میں اس کو ناگوار گزرے۔ انہوں نے مزید دریافت فرمایا، وہ بات اس کے اندر موجود ہو؟ آپ نے کہا، اسی وجہ سے تو منع کیا گیا ہے کہ یہ غیبت ہے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ بات واقعتاً اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو اصحاب گزر رہے تھے۔ آپ نے کہا، اپنے دانتوں کا خلال کر لیجئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے کہا، تم نے فلاں فلاں شخص کی غیبت کی تھی، ان کا گوشت تمہارے دانتوں میں جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دوپہر تک ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ ان کو بہت شدت سے روزہ لگ رہا تھا اور بھوک کی شدت بہت بڑھ گئی تھی کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور ان سے کہا کہ ان کو قے کروائی جائے۔ جب انہوں نے قے کی تو اس کے اندر گوشت اور خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے حلال رزق کے اوپر روزہ رکھا لیکن حرام کردہ چیز غیبت کو کیا، جس کی وجہ سے جس کی انہوں نے غیبت کی وہ گوشت ان کے پیٹوں میں سے نکلا ہے۔ تو اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے اور غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظر کا روزہ، کھانے پینے کے ساتھ آپ کو نظر کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمان عطا کرتے ہیں جس کی لذت اور حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو شخص اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتا ہے اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زبان کا روزہ، کہ زبان سے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی۔ کان کا روزہ، کہ آپ نے برائی نہیں سننی، غیبت نہیں سننی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص غیبت کرتا ہے اور سنتا ہے دونوں گنہگار ہیں۔